الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حاضرین گرامی، کلمہ لا الہ الا اللہ جو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اس کے تقاضے اور ڈیمانڈز کیا کیا ہیں ہم معلوم کر رہے ہیں. تو اب تک ہم نے یہ معلوم کیے کہ اس کے تقاضے اور ڈیمانڈز میں سے یہ ہے کہ توحید کی تینوں قسموں کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اور اس سلسلے میں گزشتہ کل ہم نے چند باتیں معلوم کی ہیں. دوسرا اور اہم تقاضا یہ تھا کہ تمام طرح کی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور عبادتیں کیا کیا ہیں وہ ہمیں معلوم کرنا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت جامع انداز میں عبادتوں کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ ہر ظاہری اور باطنی عمل جو صرف اللہ کے لیے خاص ہو. ظاہری یعنی ایکسٹرنل اور باطنی یعنی انٹرنل. انٹرنل جیسے نیت کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، خوف کھانا، امید رکھنا، محبت کرنا، یہ ساری باتیں عبادت ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ فطری طریقے سے خوف کھانا، کہ آپ کے سامنے سانپ آ گیا آپ ڈر گئے، یہ فطری خوف ہے، اس سے شرک نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غیر فطری خوف، اور وہ سامنے سے بلی گزر گئی کچھ نقصان ہو جائے گا، الو بول دیا اب کام نہیں کرنا، منگل کا دن ہے اچھا کام نہیں کرنا، سفر کا مہینہ ہے کوئی مبارک کام نہیں کرنا. یہ جو غیر فطری خوف ہے یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی تھا، اور اتنے میں الو نے آواز کیا. الو کی آواز سن کر اس آدمی نے کہا خیرہ خیرہ، خیر ہو خیر ہو. ابن مسعود نے کہا لا خیر ولا شر، اس کی آواز سے خیر شر کی کیا بات ہے جی، اس سے وجہ سے کیا ہوگا. تو یہ دیکھیے صحابہ کا عقیدہ ہے فطری خوف یہ عام طور سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ غیر اللہ کا خوف آ گیا تو شرک ہو گیا، غیر فطری طریقے سے. اسی طرح سے فطری توکل اور محبت، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، اولاد کو والدین سے محبت ہے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے. یہ دنیاوی محبت فطری محبت کا تقاضا ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ سے جس قدر محبت ہوتی ہے، جیسے محبت ہوتی ہے کہ اللہ کی عزت بھی ہو، محبت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہو، امید بھی ہو، اس طرح کی محبت یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہو. اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. اسی لیے مشرکین کے تعلق سے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی جیسے اللہ کو محبت دینا چاہیے اللہ کے مقام کے برابر، وہ غیر اللہ کو محبت دیتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت پھیکی پڑ جاتی ہے غیر اللہ کے سامنے.
قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا، توحید کا بیان دیا جاتا ہے، ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، اور جب غیر اللہ کا اور شرک کے بارے میں تو اچانک وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ آدمی قربانی نہیں کرے گا، قربانی تو حیثیت نہیں ہے، مگر 11ویں شریف 12ویں شریف میں بکرا دینا ہے، وہ تو ضروری ہے۔ یہ جو دیکھیے محبت اللہ کے ساتھ جو ہونی چاہیے غیر اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے فائدہ پہنچانا، غیر اللہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ہم سے بھی فائدہ ہے، مگر یہ نیچرل طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے سامنے آدمی کا پریزنٹ ہونا اور اس مدد کے کرنے پر قادر ہونا چاہیے۔ کوئی یہاں موجود نہیں ہے، مردہ ہے یا دور ہے، آپ یہاں سے ان کو پکار رہے ہیں کہ بابا یہ کر دے وہ کر دے، اماں جان یہ دے دے وہ دے دے، دادا پیر یہ کر دے وہ کر دے، تو یاد رکھیے یہ شرک ہے۔ اس طرح کی باتیں اللہ سے ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ غیر فطری طریقے سے مدد اللہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر حائل ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اور ایسے وقت میں فطری طریقے سے دیکھیے کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے وقت میں مدد کی امید اللہ سے رکھنا ہے، غیر اللہ سے رکھنا شرک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ظاہری باطنی اعمال ہیں یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ظاہری اعمال، اب صلاۃ کو دیکھ لیں، صلاۃ میں جو کام کرتے ہیں تقریباً عبادات ہیں۔ سب سے پہلے ہم باادب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت ہے۔ باادب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے تم اطمینان و سکون کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کے لیے اس طرح کھڑا ہونا یہ شرک ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی لوگ کھڑے ہو جائیں، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے ہم دعا کرتے ہیں، عبادتوں میں صلاۃ میں دعا مانگتے ہیں، دعا عبادت ہے، بلکہ نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادات، دعا عبادت ہی تو ہے، عبادتوں کا مغز ہی ہے دعا۔ تو دعا اللہ سے مانگنا ہے، فریاد اللہ سے کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ رکوع، سجدہ، اسی طرح سے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا، گھٹنے ٹیکنا، یہ اللہ کے لیے عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ طواف کرنا، نظر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، یہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ساری باتیں عبادت ہیں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک تیسرا ڈیمانڈ اور تقاضا کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے جن فرائض کا حکم دیا ہے ان فرائض کو بجا لانا۔ ایمان اور عقیدہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق ہو اور آپ باڈی پارٹ سے عمل کر کے دکھائیں۔ اسی لیے جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کیے، زکوٰۃ ایک عملی مظاہرہ نا، عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور جنگ غیر مسلموں سے ہوتی ہے، کفار سے، مشرکین سے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتوں پر عمل کر رہے تھے، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیے تو کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو انسان صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ فرائض جتنے ہیں، صوم، صلاۃ کے تعلق سے، دیگر فرائض، ماں باپ کے تعلق سے، اولاد والدین کے تعلق سے، اللہ کے حقوق کے تعلق سے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے تعلق سے، بڑے چھوٹے کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں جو جو فرائض ہیں ان فرائض کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے خود خطاب کر کے یہ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہا کہ اے نبی آپ اس بات کا علم حاصل کیجئے، صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ کا صرف ترجمہ معلوم کر لیا تو علم آ گیا، کیا نبی کو کلمہ کا ترجمہ معلوم نہیں تھا؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے فَعْلَمْ، اے نبی آپ علم حاصل کرو، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے تفصیلی علم ہونا چاہیے، اور کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، مومنین کے لیے، مومن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعمال، حسن اعمال بھی اس کے ساتھ داخل ہے۔ حاضرین، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، اہم تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے جو اخلاقیات ہیں ان اخلاقیات پر عمل کرنا، اخلاقیات پر عمل کرنا۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کہ آج ہم لوگ اخلاق سے بہت کورے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کے پاس عقیدہ ہے، اخلاق نہیں ہے، اور ایک جماعت کے پاس اخلاق کی مظاہرہ بہت اچھا ہے مگر عقیدہ نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز اول سے عقیدہ اور اخلاق دونوں ساتھ میں لے کر چلے ہیں۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی 13 سال تک مکے میں صرف عقیدے کی تعلیم دیے، غلط بات ہے۔ آپ روز اول سے عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی تعلیم دیے۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبراتے ہوئے گھر تشریف لائیں، خدیجہ سے کہا رضی اللہ عنہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے، تو خدیجہ نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو اوصاف گنائیں یہ سارے کے سارے بتائیے عقیدہ ہے کہ اخلاق ہے؟ عقیدہ تو آپ ابھی اپنا رہے ہیں، اخلاق ہے، سارے خدمت خلق ہیں، دوسروں کے کام آنا، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں۔ آپ غریبوں کے ہمدرد ہے، مہمان نواز ہے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کر ناداروں کو دیتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ سب کیا ہے؟ شاعر ہرقل جب ابو سفیان کو پکڑ لیے تھے آخری نبی کے تعلق سے تحقیق کرنے کے لیے، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ نبی آئے ہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ابتدائی دور کی بات ہے اور بخاری کی ابتدائی احادیث میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر وہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرو، ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کانا یأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصدقہ، وہ ہمیں سچائی کا درس دیتے ہیں، عزت و عفت کی حفاظت کا درس دیتے ہیں، صدقات و خیرات کا درس دیتے ہیں۔ اب بتائیے یہ سب کیا ہے؟ اخلاق نہیں تھا اور کیا ہے؟ نہ تحریر سے ممکن، نہ تقریر سے ممکن، نہ تحریر سے ممکن، نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں۔ آج بہت ضروری ہے، یاد رکھیں میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ علی الاعلان دعوت تبلیغ کا کام کیجئے، آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دعوت توحید سے پہلے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوت توحید سے پہلے آپ نے اپنے اخلاق کو سامنے رکھا۔ بتاؤ لوگوں، 40 سال تمہارے سامنے میں نے گزارا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ ایک داعی اور مبلغ کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے سب سے پہلے یہ کہیں اننی من المسلمین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود عمل کرے اور لوگوں سے کہے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو مجھے دیکھو میں مسلمان ہوں۔ عملی نمونہ بہت ضروری ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بہت ضروری ہے کہ آج ہم قول کے ساتھ ساتھ عملی نمونہ بن جائیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، نبی نے دعوت توحید سے پہلے اپنے اخلاق کو رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں جس آدمی کے عقیدہ بہت اچھا ہے، اس کے طور طریقے بڑے اچھے ہیں، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، لوگ اس سے بدک کے بھاگ جائیں گے، اس کے اندر کی چیزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ عقیدہ یہ آپ کے اندرونی چیز ہے اور اخلاق یہ آپ کے ایکسپوزر ہے،
ہاں اخلاق سے متاثر ہو کر غیر آتے ہیں. آپ کے اخلاق عقیدے کے بارے میں پتہ کب چلے گا؟ جب وہ آپ سے قریب آئیں تب پتہ چلتا ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آج کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا، آخری تقاضا یہ ہے، اس کو مان کے چلیں کہ عقیدہ اور اخلاق کے اٹوٹ بندھن ہے، اٹوٹ ربط اور ضبط ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے کامیاب ہوں گے. نبی نے فرمایا ایک آدمی جنت کے اونچے مقام کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ صوم و صلات سے بھی پہنچ نہیں سکتا ہے، اچھے اخلاق و کردار سے جو پہنچ جاتا ہے. ایک معمولی کتے کو پانی پلانے سے جنتی بن جاتی ہے ایک گنہگار خاتون، اور ایک نیکوکار خاتون ایک بلی کو باندھ کر رکھ کر مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلی جاتی ہے. اب بتائیے اخلاق و کردار کی یہ اہمیت ہے. نبی نے فرمایا کہ جنت کا سب سے اونچا مقام تم کو ملے گا اخلاق و کردار کی وجہ سے. اور کہا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے ہیں. احاسنکم اخلاقا، کا نبی نے کہا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جن کے اخلاق و کردار اچھے ہیں. بہت ضروری میرے بھائیوں، یہ آخری گزارش ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے تعلق سے کہ آج جن کے پاس یہ عقیدہ اچھا ہے ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اور اخلاق کے مظاہر میں علماء نے لکھا ہے طلاقۃ الوجہ، مسکرا کے ملنا، اور پھر اسی طرح سے کف الاذی، تکلیف سے اپنے آپ کو روک لینا، اور بدل الندی، اپنے ذریعے سے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یہ فائدہ پہنچانا. یہ سب سے بہترین اخلاق ہے کہ مسکرا کے ملنا بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ دیکھیے یہ صدقہ ہے، چہرے کے مسکراہٹ بہت سارے صدقات و خیرات کو اور نیکیوں کو دعوت دیتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے اچھے اخلاق و کردار کا بھی مظاہرہ کریں. عقیدے کے ساتھ ساتھ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ نبینا محمد.